باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں آپ کا میزبان حافظ محمد اسامہ ارشد بھیروی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم 3 مسئلوں کے بارے میں سنیں گے۔ ایک مسئلہ کہ پلاسٹر یا پٹی پر مسح ہو جاتا ہے یا نہیں، اور دوسرا انجیکشن سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اور دوسرا واشنگ مشین کے اندر جو ہم کپڑے دھوتے ہیں اگر ان میں ناپاک کپڑے ہوں تو ان کا حکم کیا ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ پلاسٹر پر مسح جو ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار یاد رکھیے، پلاسٹر پٹی ہی کے حکم میں ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں فقہاء نے فرمایا کہ اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے یا اس طرح کچھ ہو جائے تو اس وقت آپ پلاسٹر پر مسح کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ یعنی اگر آپ کا پلاسٹر لگا ہوا ہے اور آپ کو غسل یا وضو کرنا ہے تو آپ سارے جسم پر جس طرح وضو کیا جاتا ہے یا غسل کیا جاتا ہے اسی طرح کریں، لیکن جو جگہ آپ نے پلاسٹر جس جگہ پر آپ نے کیا ہوا ہے اس جگہ پر آپ مسح کر لیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دفعہ ہاتھ ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹی پر مسح کرنے کا حکم دیا، اور جب تک وہ ٹھیک نہ ہو گیا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر مسح کرتے رہو۔ احباب ذی وقار، اور اس میں کوئی معین مدت جو ہے وہ بھی متعین نہیں کی۔ اور اسی طرح اگر کسی کا ایک پاؤں ٹوٹ گیا اور دوسرا ٹھیک ہے تو پہلے پر وہ مسح کرے، دوسرے کو دھوئے۔ اور اسی طرح اگر کسی کی آنکھ میں درد ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے تو احباب ذی وقار اور ڈاکٹر نے کہا کہ وہاں پانی نہیں لگنے دینا تو اس آنکھ کا صرف مسح کر لے۔ تو احباب ذی وقار اسی طرح اگر کسی کا پٹی بندھی ہوئی تھی اور ابھی وہ صحت یاب نہیں ہوا تھا تو احباب ذی وقار اس کی پٹی کھل گئی تو وہ دوسری پٹی کر لے، اس کا بھی وہی حکم ہوگا کہ وہ ابھی صحت یاب نہیں ہوا تو اس لیے وہ پہلے ہی کی طرح مسح کرے۔ اور احباب ذی وقار آخر میں اس طرح کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور وہ نماز کے دوران صحت یاب ہوا اور اس کی پٹی کھل گئی تو وہ اپنی نماز توڑے گا، نماز توڑ کر پھر اس کو جگہ کو دھوئے گا، یعنی دوبارہ وضو کرے گا یا اس جگہ کو دھوئے گا، پھر جا کر وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ اگر وہ اسی طرح نماز اپنی جاری رکھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو احباب ذی وقار یہ تھا جو ہے پلاسٹر یعنی پٹی کا مسئلہ۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں انجیکشن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ احباب ذی وقار، اگر آپ نے انجیکشن لگوایا اور اس میں اتنا خون نکلا کہ وہ بہہ نہیں سکتا تھا تو احباب ذی وقار آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یاد رکھیے اگر خون بہہ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے اور اگر خون نہ بہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب سنیے کہ اگر کسی نے ٹیکا لگوایا اور اس کا خون نکلا اور اس نے صاف کر دیا، پھر تھوڑا خون نکلا پھر صاف کر دیا، تو احباب ذی وقار اگر وہ صاف نہ کرتا پھر بھی اگر خون نہ بہتا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کہ اس طرح فتاوی ہندیہ کے اندر بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ جب زخم سے تھوڑا سا خون نکلے پھر اسے صاف کر ڈالے، پھر خون نکلے پھر اسے صاف کرے۔ اگر مجموعی طور پر خون کی اتنی مقدار ہو کہ اگر اس کو چھوڑ دیتا تو خون بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ اگر خون نہ بہتا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ احباب ذی وقار یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اگر انجیکشن لگایا ہی خون نکالنے کے لیے ہے، یعنی جس طرح کہ ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں خون نکالا جاتا ہے، تو اگر خون نکالا گیا انجیکشن لگا کر، خون لیا گیا، خون کا نمونہ لیا گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کہ اس طرح عبارت کے اندر بھی ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے چیچڑ آپ کے جسم پر لگ گیا، اگر وہ تو چھوٹا رہا، مکھی جتنا رہا یا اتنا رہا، پھر تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ بڑی مقدار میں ہوا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے پچھنے لگوائے، اگر وہ چھوٹا رہا پھر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ بڑا ہو گیا، خون اس نے زیادہ چوس لیا تو یہ بہنے کے حکم میں ہی ہوگا اور آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ نے وضو کرنا ہوگا۔
تو احباب ذی وقار اس پوری بحث سے یہ ثابت ہوا اگر ٹیکہ لگوانے کے بعد خون بہہ جائے یا اس کے قائم مقام ہو تو وضو ٹوٹ گیا. اگر ٹیکہ لگوانے کے بعد انجیکشن لگوانے کے بعد آپ کا خون نہ بہے تو یا اس کے قائم مقام ہو تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. احباب ذی وقار جو ہمارا تیسرا اور آخری مسئلہ ہے وہ ہے واشنگ مشین کے اندر کپڑے دھوتے وقت کپڑے جو ناپاک کپڑے ہوتے ہیں ان کو دھونے کا کیا حکم ہے. احباب ذی وقار اگر آپ کے کپڑے ناپاک ہیں تو واشنگ مشین کے اندر نہ ڈالیں، پہلے ان کو صاف کریں، دھو لیں جس طرح اس کو دھویا جاتا ہے. اور اس کو دھویا کس طرح جاتا ہے کہ آپ کپڑے کو لے لیں، اس کو پانی کے اندر صحیح طریقے کے ساتھ دھوئیں، پھر نچوڑ لیں، پھر پانی کے اندر صحیح طریقے کے ساتھ دھوئیں، پھر صحیح طریقے کے ساتھ نچوڑیں، پھر اسی طرح 3 دفعہ آپ کریں. جب وہ اس کا نجاست زائل ہو جائے گی پھر آپ جا کر اس کو مشین کے اندر ڈالیں. اگر آپ نے اکٹھے ہی دونوں کپڑے دھو لیے، پاک کپڑے بھی اور ناپاک کپڑے بھی، تو آپ کے سارے پانی بھی ناپاک ہو جائے گا اور کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے. احباب ذی وقار اس کا ایک تو یہ طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے پاک اور ناپاک کپڑے اکٹھے ہی ڈال دیے تو پھر اس کا حکم یہ ہوگا کہ آپ اس کو پاک اور ناپاک کپڑے نکال کر اس پانی کو دوبارہ نکالیں جو ناپاک ہو چکا ہے. اس کے بعد اس کے اندر دوبارہ نئی طریقے کے ساتھ پانی ڈالیں اور ان کپڑوں کو صحیح طریقے کے ساتھ دھوئیں اور جب وہ پاک ہو جائیں گے. اور اسی طرح اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو ان کپڑوں کو نکالیں، کسی دوسری جگہ پر جا کر صحیح طریقے کے ساتھ دھو لیں تو یہ آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے. تو یہ تھا مشین کے اندر پاک اور ناپاک کپڑے دھونے کا حکم. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو فقہ کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.